بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، تفسیر البیان اور کتاب الفوائد قرآن میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت پابندی سے کرتا ہے، اس سے خداوند عالم دین و آخرت دونوں جگہ کی تنگی اور پریشانی کو اس کے لیے دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سورہ کا روزانہ پابندی سے ورد کرنے والا ہرگز کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سورہ مزمل مسلمانوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ مزمل کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس سے غربت اور محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر کا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ دے گی، اور اللہ رب العزت اس گھر کو بے حساب نیکیوں سے نوازے گا، بے حساب رزق سے نوازے گا، اور اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی روایت آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کا محتاج ہو، یا اس کے رزق میں کمی آ جائے، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت اس کے گھر میں بے حساب رزق و دولت سے اس کو نوازے، تو اس کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیا کرے۔ اس عمل کی برکت سے اس کے معیشت میں ترقی ہوگی اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یعنی اسے روزانہ پڑھے گا، تو اس سے کشادگی رزق کی برکت حاصل ہونے کے علاوہ اس کے لیے ایسا بھی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی دن خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا، اور اس وقت جو چاہے ان سے سوال کرے گا اور اپنے مقصد کو اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کو پڑھنے کے اتنے بڑے فائدے ہیں کہ یہاں پہ بیان نہیں کیے جا سکتے، کہ یہ ویڈیو ہماری کم پڑ سکتی ہے لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو آپ خاموشی سے قرآن پاک کی سورہ مزمل کو کھول کے پڑھ لیا کریں۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے بھی سورہ مزمل پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ مزمل کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم نے قرآن حکیم کو ایک ایسی کتاب سمجھ کے رکھا ہے کہ جسے ہم کھول کر ہی نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو خود بخود قبول فرما دیتا ہے، انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں رہے گا، اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ جس کو کرنے سے غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اس گھر میں برکتیں
آتی ہیں اللہ رب العزت اس گھر کو محتاجی سے دور کر دیتا ہے۔ اس گھر کا کوئی فرد بھی محتاج نہیں رہتا کسی کا۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے، چاہے تو سارے ہی گھر کے افراد یہ وظیفہ کریں، مل کے یہ وظیفہ کریں، یا گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ کر لے۔ تو کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کھول کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی کو اگر زبانی سورہ مزمل یاد ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے بغیر کھولے، لیکن زیادہ فضیلت اسی میں ہی ہے قرآن پاک کو کھول کر ہی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر وظیفہ کیا جائے۔ یہ وظیفہ آپ بعد نماز فجر کریں گے۔ جو لوگ نماز فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ اس نماز کے بغیر آپ کے رزق میں برکت نہیں آنی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں رزق بنٹ رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں یعنی فجر میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اور وظیفے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک تو ہر وظیفے کی جان ہے، اس کے بغیر کوئی وظیفہ آپ کا مکمل ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ جب وہ وظیفہ کرتے ہیں تو درود پاک کو بہت جلدی سے ختم کر دیتے ہیں، یعنی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی جلد بازی اس میں نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، بیچ میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھی، آخر میں 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اللہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور پھر اپنی جائز حاجت کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھ تکلیفوں کے لیے، رنج و غم کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ایسا ہے، اس وظیفے سے اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، ضروریات ضرور پوری ہوں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، پسند آنے پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔